رسوله الكريم أما بعد فإني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ نمبر 22 کا آغاز کریں گے۔ پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا کس طرح میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط بنانا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے ان محرم رشتوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ قرآن پر عمل کرنے والوں کی قرآن رہنمائی بھی کرتا ہے اور ان کے لیے رحمت بھی بنتا ہے۔ پھر یہ کہ رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جسے چاہے بڑھا کر دے دے، جسے چاہے کم کر دے۔ اور پھر سورۃ روم میں دیکھا اپنے آپ کو دین کے لیے کس طرح جھکانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کا اظہار بھی دیکھا۔ اور سورۃ احزاب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات پر ہماری جانوں سے بڑھ کر حق ہے۔ اور سورۃ سجدہ دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سورۃ سجدہ میں ہم نے اللہ کا یہ شکوہ بھی دیکھا تھا، پڑھ کر بہت شرم محسوس ہوئی۔ پھر صبر اور شکر کی دو خوبیاں بھی دیکھی، صابرہ بن جائیں یا پھر شاکرین میں سے، یعنی صبر پہلا درجہ ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تب ہمارے اندر شکر بھی آ جاتا ہے۔ پارہ نمبر 22 جس کا مرکزی مضمون ہے منہ بھولے لے پالک رشتے، یعنی وہ بیٹے جو ہم دوسروں سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے فتنوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام میں ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شریعت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے، حرام اور حلال کے فرق کو سمجھتے ہوئے، المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان ہی آپس میں بہن بھائی ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ میرے بھائی کا دوست ہے اس لیے یہ میرا بھی بھائی ہے، اس کو میری ماں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اس لیے یہ میرا بھائی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے یا کسی رشتہ داروں سے یا پھر وہ کیا کہتے ہیں یتیم خانہ جہاں پہ بچے ملتے ہیں وہاں سے جا کے وہ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنی اولاد بنانے کے لیے۔ تو یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ لوگ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا بچہ ملتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کے ماں کا بھی نہیں پتا، اس کے باپ کا بھی نہیں پتا، یعنی کوئی لاوارث بچہ آپ کو ملتا ہے، تو بھی آپ اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی انہیں اپنے دین کے بھائی سمجھو، ان پر خرچ کرو، ان کی تربیت کرو، اچھے طریقے سے کرو، لیکن شریعت کی حدود کو نہیں توڑنا، اپنا نام ان کو نہیں دینا۔ جس شخص نے خود کو یا کسی دوسرے کو اپنے باپ کے نام کے علاوہ پکارا تو وہ حرام ہے۔ یہ ایک بہت بری رسم ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور اس سے ہم جو دوسروں کے بچے لے لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ دینے والی ماں کا بھی دل دکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچے ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہمارے لیے وہ بچے غیر محرم ہوتے ہیں۔ تب تک وہ بچے ہمارے لیے محرم ہیں جب تک کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے۔ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں گے تو وہ غیر محرم کہلائیں گے اور ان پر وہی رولز لاگو ہوں گے جو غیر محرموں پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو پھر اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر اس رسم کو ظلم کہا گیا ہے۔ ایک تو کسی کی ماں کے ساتھ ظلم، دیکھیں اب کسی ماں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنا بچہ کسی کو دے دے، اور دوسرا یہ کہ لینے والا بھی اپنی جان پر ظلم ہی کرتا ہے۔ ایک بچے کو اس لیے لے لیتا ہے کہ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو لے پالک ہوتے ہیں بچے، وہ وراثت میں بھی شامل نہیں، یعنی وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے، اور پھر جب جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں وہ غیر محرم کہلائیں گے۔ تو پھر
ایسے تعلقات سے بچنا ہے۔ اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا زید بن محمد، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کا اپنی بیوی کو طلاق دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا اس رسم کا خاتمہ کرتا ہے، یعنی اس رسم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ باقی مزید تفصیلات ہم سپارہ پڑھ کے بھی حاصل کریں گے، اور ویسے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ تفصیل سے پچھلے پارے میں پڑھ لیا تھا۔ مزید بھی جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت آئی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم وہ وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ تو آئیں اپنے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ پارہ شروع کرنے سے پہلے کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے، زندگی میں بے جا رسم و رواج کو داخل نہیں کرنا، اپنی زندگی کے اندر موجود ان بے جا فضول رسم و رواج کو باہر نکال پھینکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر اس سے نکالا بھی گیا۔ عورت کا وجود ایک آزمائش ہے۔ اپنی دعوتوں کو مختصر کرنا ہے، دعوت ختم ہونے کے فوراً بعد وہاں سے چلے جانا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ یہ ہم نے پچھلے پارے کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی کو لے کر شادیوں پر بات ہوگی۔ جنگوں کے بارے میں بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ پھر ہم نے غزوہ خندق کی بھی تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے پارے کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ مخلص لوگوں کی زندگی میں کبھی کبھی بدر والے واقعات بھی آئیں گے، کبھی فتح بھی ہوگی، اور پھر دیکھیں کبھی شکست بھی ہوگی، کبھی احد کی صورتحال بھی پیش آئے گی، اور کبھی غزوہ احزاب والا موقع بھی آئے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا ہے، ان کے احکامات کو جھٹلانا نہیں ہے۔ سورۃ احزاب ہم نے پہلے سے شروع کی ہوئی ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیں 31 سے 34۔ چادر اور چار دیواری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے۔ یعنی عورت کو اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے، عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو پہچانو، عورت کو معلمہ بننے کا درس دیا جا رہا ہے۔ غرض یہ جو پارہ لگا لیں یا صورت لگا لیں، یہ عورت کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ خواتین گھر کے باہر جا سکتی ہیں، صحابیات بھی جاتی تھی، امہات المومنین اور پھر محدثات اور تابعین، اور اس کے بعد یعنی ہر دور کی جو نیک عورتیں ہیں وہ گھروں سے باہر جایا کرتی تھی۔ آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں، لیکن شرائط کے دائرے میں رہ کر۔ باقی ہم تفصیل پڑھتے ہیں اپنی آیات پڑھنے کے بعد۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم بہت خاص ہو۔ کب؟ اگر تقوی اختیار کرو، یعنی تنبیہ کیا جا رہا ہے انہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، صرف انہی کے لیے ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، لیکن وہاں پر ان کو خاص کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، جس کے دل میں بیماری ہے یعنی بات کر لو لیکن نرمی اختیار نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ جو پردے کے باہر شخص موجود ہے وہ دل کا بیمار ہو اور وہ طمع کر بیٹھے، یعنی تمہاری آواز کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمہاری محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے آواز میں لوچ اور نرمی اختیار نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی آواز میں سختی رکھتی ہیں تو پھر آپ
غیر محرم کو مخاطب کر سکتی ہیں، یعنی ضرورت کے تحت بات کی جا سکتی ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، دوسری کون سی شرط ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت کرنے کی زینت ظاہر نہ کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی پہلے زمانے کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اور تمہیں پاک کر دے۔ خوب پاک کرنا، اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر عذاب دگنا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور عمل نیک کرنے پر ثواب بھی دگنا ہے، کیونکہ جس طرح تمہارے گناہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ان کی تکلیف دینا بھی شامل ہے، اسی طرح ان کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ ان کی خوشی بھی وابستہ ہے۔ دوہرے گناہ اور دوہرے ثواب کی ایک وجہ ہے کہ ازواج مطہرات امت کے لیے نمونہ ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ انہیں دیکھ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا وبال ان پر بھی ہوگا، اور اگر انہیں دیکھ کر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی تو اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اتنی سختی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی قسم کی کوئی کمی تھی، بلکہ ازواج مطہرات کو اختیار دینے کے حکم کا باعث ان کا خرچے میں اضافے کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی تو اللہ نے انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو آخرت کی طلب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے اور عمل نیک کرے، ہم نے اس کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ جس طرح غزہ بدر پیش ہے اور دوسرے غزوات بھی بہت زیادہ مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ جہاں جہاں ان کا حق تھا وہاں دیا اور اپنے حصے کا بھی وہ انہی پر خرچ کر دیتے تھے یا اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اپنے گھر میں انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، ان کے گھر میں ہمیشہ غربت رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1، 2 یا 3 دفعہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا۔ جو کھاتے، کھجور کھا لیتے، اسی طرح کی چیزوں سے، یعنی 2 چیزیں ان کے جو ہوتی تھی وہ خاص ان کا کھانا ہوتا تھا، بلیک پانی اور بلیک کھانا۔ پانی بلیک اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ایسے مواقعات آ جاتے تھے جس طرح کے غزوہ خندق میں پیش آئے کہ پینے کے لیے پانی بھی صاف نہ ملتا تو گندا ریت والا پانی پینا پڑتا، اور کالا کھانا اس سے مراد کھجوریں، یعنی کھجوریں کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ اور ہم لوگ بہت ہی ناشکرے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً اس سے زیادہ عزت والا رزق کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کیا ہے، مگر اس میں جنت کے علاوہ آئندہ جو فتوحات ہونی تھی اس میں بھی رزق کی بشارت دی، کیونکہ مال غنیمت بھی رزق کریم ہے جس کے حصول میں رزق کے ساتھ فتح کی عزت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 وسق 240 من کھجوریں اور 20 وسق یعنی 60 من جو دیا کرتے تھے، اور یہ وظیفہ جو تھا وہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں آپ ہی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی اور اسی زندگی پر قناعت کرتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کی تھی۔ یعنی اللہ کی بیویوں نے کہا تھا ہم دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری اور محبوب بیوی تھی، اور لوگ کہتے ہیں ہائے عائشہ بیچاری اتنی چھوٹی سی، اب بھلا ان جاہلوں کو کون پوچھے کہ ان کی محبتیں ہمارے لیے مثال ہیں۔ اور پھر یہاں پر نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
तुम खास हो, यानी तुम्हारी हैसियत और मर्तबा आम औरतों जैसा नहीं, बल्कि तुम्हें नबी की बीवियां होने का जो शर्फ हासिल है, इसकी वजह से तुम्हारा मकाम दूसरी औरतों से बुलंद है और तुम उनके लिए नमूना हो। अज़वाज मुतहरात दूसरी औरतों से अफजल हैं। अलबत्ता कहते हैं आसिया ज़ौजा फिरौन, मरियम बिनते इमरान और फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुस्तस्ना है, यानी वो भी बहुत फजीलत वालियां हैं, क्योंकि उनकी फजीलत सही नसूस से साबित है। मतलब ये है कि तुम औरतों की जमातों में से किसी एक जमात जैसी नहीं हो, यानी जब औरतों की कौम को एक एक जमात करके देखा जाए तो इनमें से कोई जमात ऐसी नहीं जो फजीलत और पेशकदमी में तुम्हारे बराबर हो। दूसरी कौन सी शर्त है इस पर? अनित्तक़ैतुन्ना, यानी दूसरी औरतों से अफजल होने के लिए जो शर्त है वो कौन सी है? तकवा। ये इसलिए फरमाया कि वो बेखौफ ना हो जाएं, बल्कि हमेशा अल्लाह से डरती रहें और अल्लाह के कामों में लगी रहें और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के कामों से बचती रहें। और अज़वाज मुतहरात का आखिर दम तक तकवा पर कायम रहना एक साबित शुदा हकीकत है और इनकी फजीलत भी मुसल्लिम है। और तीसरे नंबर पर क्या कहा गया है? वला तग़दाना बिल क़ौल। अल्लाह ताला ने जिस तरह औरत के वजूद में मर्द के लिए जिनसी कशिश रखी है, जिसकी हिफाजत के लिए पर्दे का और आंख नीची करने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह औरत की आवाज में भी फितरी तौर पर दिलकशी, नरमी और नजाकत रखी है, जो मर्द को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दिया गया कि मर्दों से बात करते वक्त ऐसा लहजा इख्तियार करें जिसमें नरमी और दिलकशी की बजाय कदरे सख्ती और मजबूती हो, ताकि दिल का कोई बीमार किसी गलत ख्याल में मुब्तला होकर आगे बढ़ने की जुर्रत न करे। इससे ये भी मालूम हुआ कि उम्महातुल मोमिनीन को ऐसे लहजे में गैर महरमों से बात करने की इजाजत थी जो लोच और मलामत से खाली हो, खसूसन इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी और औरतों के मसाइल के मुतल्लक उम्मत को वही बेहतर और पूरी तरह आगाह कर सकती थी, और फिल वाकया उन्होंने ये फरीजा बेहतरीन तरीके से अदा किया। आमतौर पर जो कहा जाता है कि औरत की आवाज गैर महरम को सुनना जायज नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह नबी की बीवियों को मुखातिब करने से रोक देता। ऐसे ना कहता कि जब वो तुम्हें पर्दे के पीछे से मुखातिब करें तो अपनी आवाज में यानी सख्ती के साथ उनको मुखातिब करना है, सख्ती के साथ उनके साथ बात करनी है, यानी उन्हें रोक दिया जाता। ये आयत उस बात की दलील है कि औरत की आवाज जो है वो पर्दा नहीं है और हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर देखें, आप घर में अकेली हैं, अब घर के बाहर कोई आकर दस्तक देता है तो क्या अगर कोई घर में आपके अलावा नहीं है कोई तो कौन पूछेगा बाहर कौन है? क्या आप किसी को बुलाकर लाएंगे कि पूछा जाए, या फिर आप शौहर को बुलाएंगे कि बाहर कोई आया है तो आप घर पर आके उससे पूछेंगे कौन है? तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस चीज को जायज करती हैं और ये साबित भी करती हैं कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है। यानी औरत की आवाज का पर्दा नहीं, लेकिन एक शर्त के साथ कि अपनी आवाज में नजाकत नहीं लानी। अक्सर देखने में आया है कि जब भी हमारी यंगस्टर, जो हमारी ये जो न्यू यंग होने वाली लड़कियां हैं, वो अगर फोन पर किसी से बात करें तो बहुत लोच और बहुत नजाकत के साथ बात करती हैं, हेलो, हाय, और फिर पूछती हैं जी कौन, बड़ी नरमो नाजुक नजाकत के साथ पूछती हैं। ऐसा करना जायज नहीं है। हो सकता है आप पाक हैं, आपके दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन मुखातिब दिल का मरीज हो सकता है। तो दिल की बीमारियों से बचने के लिए अपने लहजों को नजाकत से बचाना है, अपने लहजों में थोड़ी सी सख्ती भी लानी है। और चौथे नंबर पर क्या कहा गया है? वकुलना कौलन मारूफा, यानी नरमी से बात करने की ममानत का ये मतलब नहीं है कि ऐसी बात करो जो इखलाक के मुनाफी हो, यानी अंदाज तुम्हारा लाठमार किस्म का भी नहीं होना चाहिए जिससे मुखातिब को अपनी बेइज्जती लगे, बल्कि सिर्फ लहजे में मजबूती होनी चाहिए। बाहर सूरत अच्छी और दस्तूर के मुताबिक बात करनी चाहिए। पहली आयत में अहकामात देने के बाद फिर आगे क्या कहा है? वकारना फी बियूतिकुन्ना, और अपने घरों में टिकी रहो। क्या इससे पता चलता है कि जमाना जाहलियत की जो औरतें होती थी उनका काम था
फजूल फिरना, बाजारों में निकलना, बंद संवर कर घरों से निकलना, खुशबुएं लगाकर निकलना, ऐसे जेवर पहनना जिनसे आवाज पैदा होती हो। तो यहाँ पर घरों से बाहर निकलने का भी करीना बताया गया है। पहला हुक्म तो ये है कि घरों के अंदर ही टिकी रहो। अगर तुम्हें कोई ऐसी मजबूरी नहीं जो तुम्हें घर से बाहर निकाले, नौकरी पर ले जाए, दूसरों के घरों तक काम करने के लिए ले जाए, तो फिर तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने घरों के अंदर टिकी रहो। और बिलफर्ज अगर आपको घर के बाहर निकलना ही है तो जमाना जाहलियत की तरह बनाओ सिंगार करके नहीं निकलना। इस आयत में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को घरों के अंदर ठहरे रहने का हुक्म दिया, क्योंकि इसमें उनकी ज्यादा हिफाजत और सलामती पाई जाती है। यही हुक्म दूसरी औरतों के लिए भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे की चीज है, वो जब निकलती है तो शैतान उसे गर्दन उठा उठा कर देखता है और वो अल्लाह के उससे ज्यादा करीब कभी नहीं होती जिस कदर वो अपने घर के अंदर रहकर अल्लाह के करीब होती है। तो दूसरा इसमें कौन सी बात कही गई है, यानी पहले नंबर पर तो घर से ही निकलना नहीं है, घरों में ही रहना है। बिलफर्ज अगर निकलना है तो पर्दे के अंदर रहकर निकलना है, शरीयत के दायरे में रहते हुए। और दूसरे नंबर पर किस चीज की बात की गई है, तबर्रुज, जमाना जाहलियत की औरतों का बनाव सिंगार, यानी गैर महरम मर्दों के सामने अपनी जीनत का इजहार नहीं करना। जीनत छुपाने वाली चीज है, इसे छुपाना वाजिब है। इस्लाम से पहले जाहलियत के दौर में औरतें जिस तरह बन संवर कर और जीनत बनाकर मर्दों के सामने आती थी, तुम ऐसा मत करना। यहाँ पर अल-ऊला एतराज के लिए नहीं है, बल्कि जाहलियत जोहला की तरफ या तो एक मुहावरा है या फिर इस्लाम से पहले के एतबार से उला फरमा दिया कि जाहलियत में रिवाज था कि औरतें बनाव श्रृंगार करके बेपर्दा बाहर निकला करती थी। अफसोस अब यही रिवाज सकाफत कहलाता है और दूसरे खुशनुमा नामों से भी मुसलमानों में आम हो चुका है। इस जुमले से मालूम हुआ कि औरत जीनत छुपाकर जरूरत के लिए घर से बाहर जा सकती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हिजाब का हुक्म नाजल होने के बाद हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हु अपनी हाजत के लिए निकली। वो जिस्म थी, यानी जरा मोटे जिस्म वाली थी, हर शख्स उन्हें आसानी से पहचान सकता था, यानी वो मख्फी नहीं रहती थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा तो कहा, ए सौदा, अल्लाह की कसम तुम हम पर मख्फी नहीं रहती, इसलिए देखा करो कैसे निकलती हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो वापस लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे, आप शाम का खाना खा रहे थे, आपके हाथ में गोश्त की बोटी थी कि उन्होंने आकर कहा, यानी हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी किसी जरूरत के लिए निकली तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने उसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाई कि वो बोटी आपके हाथ में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी रखी भी नहीं थी। आपने फरमाया, तुम औरतों को इजाजत दे दी गई है कि अपनी हाजत के लिए बाहर निकलो। इस हदीस से मालूम हुआ कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उनको औरतों का घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं था, थोड़े सख्त भी थे शरीयत के मामले में। वो चाहते थे कि औरतों पर मुकम्मल पाबंदी लग जाए कि औरतें अपने घरों के बाहर निकला ही ना करें, मगर अल्लाह ताला ने जरूरत के लिए उन्हें निकलने की इजाजत दे दी। और साथ साथ क्या कि इसलिए पर्दे की पाबंदी लगा दी, हत्ता कि वो बाद जमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाना चाहें तो भी हुक्म है कि जीनत का इजहार करती हुई ना निकले और खुशबू लगाते हुए ना निकले। यानी अल्लाह ताला ने जरूरत के लिए उन्हें निकलने की इजाजत अता फरमाई, मगर उसके लिए पर्दे की पाबंदी भी लगा दी। तीसरी शर्त कौन सी है कि नमाज पढ़नी है और ज़कात देनी है। चौथी सूरत, अल्लाह चाहता है कि इसके जरिए से तुम्हारी नापाकी दूर कर दे, यानी तुम्हें लोचदार आवाज के साथ बात करने और जाहलियत के अजहार जीनत की तरह जीनत के इजहार से मना करने का मकसद तुम्हारी तजलील नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत कीमती हो, बहुत आला हो। या तुमसे नाराजगी का इजहार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे जाहरी और बातनी हर किस्म की गंदगी दूर करे और तुम्हें हर किस्म के ऐब से खूब अच्छी तरह पाक साफ रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि नाउजुबिल्लाह पहले उनमें कोई गंदगी मौजूद थी, बल्कि कुरान मजीद में किसी चीज से बचे रहने के लिए भी
इसे छोड़ देने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बेशक मैंने इस कौम का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और वो आखिरत के साथ भी कुफर करने वाले हैं। और पांचवी कौन सी शर्त है? अहलल बैत, अहले बैत यानी यह घर वालों। इस आयत से साफ जाहिर है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही दलील ये है कि घर वालियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। बाज लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत से नहीं मानते, यानी उनका कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो अहले बैत में से नहीं हैं। और जो ये ज्यादा एतराज करते हैं वो हैं राफजी और शिया लोग, मुशरिकीन और कफ्फार। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को उनके अहले बैत कहा गया है। जब फरिश्तों ने इन्हें बेटे और पोते की बिशारत दी और उन्होंने इसके बुढ़ापे में औलाद होने पर ताजुब का इजहार किया, तो फरिश्तों ने उनसे कहा था, क्या तू अल्लाह के हुक्म से ताजुब करती है? अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों तुम पर ए घर वालों। ये आयत जो है ये इस पर दलालत करती है कि बीवी अहले बैत होती है। और फिर सही हदीस भी इस पर मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई गई, तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, एक ऐसे शख्स के बारे में कौन मेरी मदद करता है जिसकी अजियत रसानी अब मेरे अहले बैत यानी मेरे घर वालों तक पहुंच गई है। पीछे पड़ी थी ना आपने पिछले पारे में। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत से हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी अहले बैत में शामिल किया। हदीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ करके इन्हें अपने अहले बैत में शामिल करवाया था। जब ये आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, यानी इसको आयते तत्हीर कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में ये आयत उतरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलाया और इन्हें एक चादर के अंदर कर लिया। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे थे, तो इन्हें एक चादर के अंदर कर लिया। फिर कहा, ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, यानी ये मेरे अहले बैत हैं, सो इनसे गंदगी दूर कर दे और इन्हें पाक कर दे, खूब पाक करना। उम्मे सलमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी इनके साथ हूँ? आपने फरमाया, तू अपनी जगह पर है और तू भलाई की तरफ है। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन को दुआ करके अहले बैत में शामिल करवाया और उनके लिए गंदगी दूर करने और उन्हें पाक करने की दुआ फरमाई। ये आयत इससे पहले उतर चुकी थी, जिससे साफ जाहिर है कि इससे पहली आयत से मुराद सिर्फ अज़वाजे मुतहरात थी। रहा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा का सवाल और आपका इन्हें जवाब देना, तो बाज हजरात ने इससे ये बात निकालने की कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अहले बैत में शामिल नहीं फरमाया, हालांकि आपने उन्हें इत्मीनान दिलाया था कि भला तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों पेश आई, तुम तो पहले ही से इस मकाम पर हो, तुम पहले ही से इस खैर पर हो, तुम पहले ही से मेरे अहले बैत में शामिल हो, तो तुम्हें ये पूछने की जरूरत क्यों पेश आ गई। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, इनमें शिया राफजी लोग जो हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत मानने से इनकार करते हैं। उसके बाद वस्कुरना मा युतला फी ब्यूतिकुन्ना, उम्महातुल को अमल का हुक्म दिया गया, जिसमें से कुछ चीजों से इज्तनाब और कुछ चीजों के करने का हुक्म है। अब इन्हें इल्म हासिल करने और इसे आगे पहुंचाने का हुक्म दिया गया, जिसका मायने दिल में याद करना, उसकुरना यानी हुक्म दिया जा रहा है कि याद करो, दिल में याद करें और याद रखना भी है, किसी भी काम को जबान पर लाना भी है। यानी तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयत और हिकमत की जो तिलावत की जाती है, इसे याद करो और याद रखो, कभी इससे गफलत नहीं बरतनी।
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ये थी कि अल्लाह के अहकाम उम्मत तक पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मर्द या एक औरत तक कोई हुक्म पहुंचा देने से आपका फरीजा अदा हो जाता है। फिर इस मर्द या औरत का फर्ज होता है कि उसे आगे पहुंचाए, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमरू रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से आगे पहुंचा दो, खा एक आयत हो। उम्मत के हर फर्द को हर हुक्म व नफ्से नफीस पहुंचाना है, और अब जो आपने सुना उसको आगे पहुंचाना आपके जिम्मे है। तो इससे क्या पता चला कि घर से बाहर निकलते वक्त बनाव सिंगार नहीं करना, बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना, घर से जब भी बाहर निकले शरीयत के दायरे में रहते हुए घर से बाहर निकलना है। आप देखें कि बाजारों में से गुजरते हुए या शादियों में मौजूद अगर तुम लोग बेपर्दा होकर बनाव सिंगार करके बाहर निकलोगे तो हर मर्द वो तुम्हें देखकर अपनी राल टपकाएगा। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलना है पर्दे के अंदर रहकर निकलना है। खिमार कहते हैं खूबसूरत ओढ़नी को, ऐसी चादर जिसको सर पर डालें और वो पांव तक बंदे को छुपा ले। तो ऐसे किया करें कि जब घर से बाहर निकलें तो आप खिमार यानी ओढ़नी इस तरह की ले लें जो आपके चेहरे के साथ साथ आपके जिस्म को भी अच्छी तरह छुपा ले। इस तरह छुपाए कि कोई देखने वाला ये अंदाजा ना कर सके कि इसके अंदर एक लखपति खातून जा रही है या किसी के घर में काम करने वाली मासी। और हुलिया इस तरह का आपका लगना चाहिए कि कोई गैर महरम एक सरसरी सी नजर भी डालना गवारा ना करे। बाकी हिजाब किस तरह का होना चाहिए, चाहे स्याह कलर में ले लें, ब्लैक में ले लें, व्हाइट में ले लें, अबाया बना लें, चादर में ले लें। मकसद क्या है, जिस्म को छुपाना है। अगर आपका हिजाब आपके जिस्म को छुपा नहीं रहा तो माजरत के साथ ये कहूंगी कि तेरे हिजाब को भी हिजाब की जरूरत है। दूसरी बात यह कि अमल नेक करने हैं ताकि अल्लाह से अजर सवाब पा सकें। अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करनी है। गैर महरम मर्दों से नरम लहजे में बात नहीं करनी। किसी भी महफिल में, किसी भी दावत में मर्द के लिए सबसे बड़ा फितना औरत होती है। साफ बात यह है कि एक औरत को चाहिए कि दुनिया में अपने नफ्स पर काबू पाकर जन्नत में जाने वाले अमाल करे, और उसी तरह मर्दों को भी चाहिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। आप देखें, होता यह है कि जब कोई महफिल या कोई मजलिस होती है, आपने नोट किया होगा, बल्कि होता भी है, मैंने खुद देखा है, आप लोगों को भी इसका बड़ी अच्छी तरह से तजुर्बा होगा कि कोई एक शख्स बार बार खवातीन वाले हिस्से की तरफ आ जाता है और आके क्या बोलता है, सॉरी गलती से आ गया हूँ, या मुझे ये काम था, या मुझे वो काम था, किसी बच्चे को तलाश कर रहा हूँ, या बच्चे की माँ को तलाश कर रहा हूँ। यानी बहाने बहाने से औरतों की महफिल में आते हैं दिल के बीमार। तो अगर आप किसी ऐसी महफिल में जाते हैं जहां पर पर्दे का अलग से इंतजाम नहीं है तो आपने वहां पर हिजाब में रहना है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी महफिल में जाते हैं जहां पर आपको यकीन हो कि कोई आपकी वीडियो नहीं बना सकता, कोई आपकी चुपके से तस्वीर नहीं उतार सकता, नेक लोगों की महफिल में है, नेक लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं, तो आप बिला तकल्लफ अपना हिजाब हटा सकती हैं। सिर्फ खवातीन में, नेक लोगों से मुराद नेक मर्द भी शामिल नहीं है। नेक मर्दों के साथ भी आपने अगर होना है तो पर्दे की हालत में, पर्दे के अंदर रहकर आप घर के बाहर भी जा सकती हैं, हज और उम्रा भी कर सकती हैं, खरीदो फरोख्त भी कर सकती हैं। यानी अपनी हर वो जरूरत जिसके लिए आपको घर के बाहर जाना पड़े आप जा सकती हैं, मगर शर्त क्या है कि शरीयत के तकाजे के अंदर रहते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए और मुकम्मल पर्दा इख्तियार करते हुए, और बिला जरूरत घर से बाहर भी नहीं जाना। अब देखें, आप जहां कहीं भी जाती हैं आपको सुकून सिर्फ आपके अपने घर में मिलेगा। एक चीज, छोटी सी मिसाल, आप देखें कि आपके जो चादर और तकिए और कुशन हैं वो आपने अपने ड्राइंग रूम के लिए महफूज कर रखे हैं, मखसूस कर रखे हैं, कि आपको पता है कि आपके ये जो कुशन हैं इन्होंने ड्राइंग रूम के अंदर ही रहना है। अगर वो जरूरत के तहत वहां से बाहर निकले हैं तो जरूरत पूरी करने के बाद वापस उन्हें उसी जगह पर पहुंच जाना है, उसे उसी जगह पर रख देना है कि ये ड्राइंग रूम में है, इन्हें इसी जगह पर रहना है। तो यही हाल औरत का है। अगर औरत जरूरत के तहत घर से निकलती है
تو واپس اسے اپنی اسی جگہ پر آ جانا ہے، کیونکہ عورت کی جائے پناہ اس کا گھر ہے۔ عورت کی کون سی جگہ ہے جہاں پر اس نے قیام کرنا ہے؟ اس کا گھر۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت چیزوں کو جس طرح ہم اس کی اصلی جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر لے جا سکتے ہیں، اسی طرح عورت بھی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر میں واپس آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا جہاں میں عورت جہاں پر بھی چلی جائے اسے سکون صرف واپس اپنے گھر میں آ کر ملتا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اور مجھے ملتا بھی ہے، باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتی، میرے خیال میں تو سب عورتوں کو ایسے ہی لگتا ہوگا، یقیناً آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ عورتوں کو چھپنے کے لیے کہا گیا ہے اور مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی مرد مضبوط بھی ہوتے ہیں، مرد قوام بھی ہوتے ہیں، اس لیے مردوں کو عورتوں پر درجے دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ شریعت کے جو اصول ہیں وہ عورت اور مرد دونوں پر لاگو ہیں، لیکن کچھ معاملات میں عورت پر زیادہ زور دیا گیا ہے، مرد کو تھوڑی ڈھیل دی گئی ہے۔ مرد کی اصلی جگہ ہے گھر سے باہر جانا، گھر کے باہر جائے گا، آفس میں جائے گا، فیکٹریز میں جائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کام کرے گا، باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس نے کرنے ہیں، اس لیے گھر کے باہر جانا مرد کی ذمہ داری ہے، مرد گھر کے باہر جائے گا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کے باہر جانا، اس لیے عورت گھر کے اندر رہے گی۔ بالفرض کسی مجبوری کے تحت عورت کو گھر کے باہر جانا پڑے تو اسے اپنا کام کر کے فوراً اپنے گھر میں واپس آ جانا چاہیے، یعنی فضول کاموں کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا، غیر محرموں کے لیے زیب و زینت نہیں کرنی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ اپنے اندر بہت سارے مختلف موضوعات رکھتا ہے اور اس کے 2 ٹاپک بھی ہیں۔ شروع کی آیات میں مثالی معاشرے میں رہنے والوں کے اوصاف، اور اگلا ٹاپک ہے حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کا، یعنی جو لے پالک ہوتے ہیں جنہیں لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ حضرت زید اور حضرت زینب والے واقعے پر تو ہم نے کل بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی، اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے جائیں گے اور مزید بھی پڑھیں گے۔ اگلے رکوع کا ٹاپک نوٹ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر ہے 35 سے 40۔ شروع میں ہم نے جو پڑھا وہ ایمان والوں کی صفات ہیں اور آخر میں خاتم النبیین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ ابھی آتے ہیں ہم آیات کی طرف اور پڑھتے ہیں۔ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ آیت نمبر 35 یعنی 35 کی طرف آئیں۔ ان المسلمین والمسلمات امہات المومنین کو پاکیزہ اعمال، اخلاق کی ترغیب، برے اطوار سے اجتناب کی تلقین اور کتاب و حکمت سیکھنے اور سکھانے کی تاکید کے بعد اب ان 10 صفات کمال کا ذکر فرمایا جن پر کاربند ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، مگر ان صفات والوں کو عام الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا اور تمام مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا، فرمایا تاکہ کوئی اسے امہات المومنین کے ساتھ خاص نہ سمجھ لے، یعنی کہ لوگ یہی کہیں کہ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ان فضائل کو اور ان کے اجر و ثواب کو صرف مردوں کا حصہ سمجھ لے، اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شامل رکھا۔
नंबर 2, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कुरान में जिस तरह मर्दों का जिक्र होता है हम मर्दों का क्यों नहीं होता? तो अचानक एक दिन मिंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी। मैंने दरवाजे के करीब होकर कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, ए लोगो, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिराती वल खाशिईना वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजाती वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कितनी खुशी हुई होगी ना कि अब औरतों का भी नाम शामिल हो गया है। नंबर 3, इस्लाम का मायने ताबे हो जाना है। जैसे फरमाया, सो हमने इस बस्ती में ईमान वालों से जो भी था निकाल लिया, तो हमने इसमें मुसलमानों के एक घर के सिवा कोई ना पाया। चौथी सिफत कौन सी है? वल मुमिनीना वल मुमिनात, यानी अल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इसमें क्या था? मुखलिस और मुनाफिक दोनों आ सकते थे, इसलिए मोमनीन और मोमनात का जिक्र फरमाया, यानी जो जाहरी अनकात के साथ दिल में भी अमान रखते हैं, क्योंकि जब दिल में यकीन ना हो जाहिर में ताबे होने का कुछ फायदा नहीं होता। 5वीं सिफ्त वल कानितीना वल कानितात, यानी हमेशा की इतायत करने वाले। इस्लाम के बाद ईमान का मर्तबा है, इन दोनों के नतीजे में कनूत यानी इतायत और फरमा बरदारी पैदा होती है। 6ठे नंबर पर वस्सादिकीना वस्सादिकात, 7वें नंबर पर वस्साबिरीना वस्साबिरात और 8वें नंबर पर वल खाशिईना वल खाशियात, यानी वो तकब्बर और गुरूर से पाक हैं, हर वक्त अल्लाह के सामने आजिज और दिलो जबान और जिस्म जान से उसके आगे झुके रहते हैं। हक सामने आने पर उससे सर नहीं फेरते, ना इनकार करते हैं। खशू और आजिज़ी की तमाम कैफियत नमाज में जमा है, इसलिए खशू का आला दर्जा नमाज में है। जैसा कि फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए मोमन वही जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। नमाज के बाद सदका, क्योंकि उसके बाद सदके और रोजे का जिक्र है, और नमाज, सदका और रोजा तीनों इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। खशू, सदका और सियाम के अल्फाज में फर्ज और नफल दोनों शामिल हैं। 9वीं सिफत कौन सी है? वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात, शर्मगाहों की हिफाजत करने वालियां और हिफाजत करने वाले, यानी नंगा होने से इज्तनाब भी शामिल है और जना से भी बचना है। नंगा होने से मतलब ऐसा लिबास पहनना जिससे जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो जाता है। इसे कहा जाता है कि लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आने वाली औरतें। 10वीं सिफत कौन सी है? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वालियां और जिक्र करने वाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के रास्ते में चल रहे थे तो एक पहाड़ पर गुजरे जिसे जुमदान कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते रहो, ये जुमदान है मुफरद, यानी लोग अपने काम में अकेले रह जाने वाले। सबकत ले गए। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफरद लोगों से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा याद करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा याद करने वाली औरतें। इसी तरह हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे अमाल में से सबसे बेहतर है और तुम्हारे मालिक के यहाँ सबसे पकीजा है और तुम्हारे दर्जात में सबसे ज्यादा बुलंद है और तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है और उससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से मिलो, फिर वो तुम्हारी गर्दनें उड़ाएं और तुम उनकी गर्दनें उड़ाओ। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम मुझ पर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए आप मुझे कोई एक चीज बता दें जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। ये एक बहुत सस्ता, बहुत आसान
نیکیاں کرنے کا طریقہ ہے، صدقات کا ذریعہ ہے، خیرات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ خزانے ہیں جن پر آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں، صبح شام کے اذکار پر بھی پابندی کریں، پڑھیں ذرا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے ایک درخت جنت میں لگ گیا، جنت بالکل صاف ہے، وہاں پر باغ و بہار ہمارے اعمال نے لے کے آنی ہے، ہمارے ذکر و اذکار نے لے کے آنی ہے۔ تو جتنا چاہتے ہو کہ آپ کی جنت آپ کے لیے سرسبز اور شاداب ہو جائے، نعمتوں سے بھر جائے، تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھا کریں۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ کی نافرمانی پر اصرار کے ساتھ محض زبان سے ذکر کو اللہ کی یاد کہنا یاد کے مفہوم سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ یعنی مومن تو وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا۔ دیکھیں اس آیت کے بارے میں، اس میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کی بات ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کے ساتھ شادی کی بات ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل پارہ نمبر 21 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر لی تھی۔ اب مختصر یہ ہے کہ حضرت زید کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بہت پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو عدت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اللہ سے ڈر، اسے اپنے پاس رکھ، یعنی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈرو، مجھے نہیں اس کی ضرورت۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایسا کرنا ہوا جس طرح کے عام معاملات میں، زندگی کے معاملات میں بھی اکثر گھروں میں آپ دیکھتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات نہیں بنتے، ان کے درمیان میں طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو ان کے درمیان بھی نبھا نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے سے ڈرتے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ اس شخص نے جو کہتا ہے کہ بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، خود اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لہ پالک تھے نا حضرت زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے بیٹے نہیں تھے، ایک غلام تھے، کہیں سے بکتے بکاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا دیا، اور لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا، اس رسم کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ دیکھیں جب کوئی رسم کسی کے گھٹی میں پڑ جاتی ہے نا، جو کہتے ہیں ہمارے باؤ جداد نے بھی ایسے کیا تھا، ہم نے بھی ایسے کرنا ہے، ان لوگوں کے بیچ میں سے رسم و رواج کو نکالنا، ختم کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رسم و رواج کی جڑ کاٹنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا ہے، کہ تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم زینب کے ساتھ شادی کر لو۔ اور پھر ایک روایات سے ملتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ تعالیٰ نے خود کروائی تھی، اور اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ تمہاری شادی حضرت زینب کے ساتھ کر دی گئی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ تو اللہ نے حضرت زینب کا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہو گیا
کہ لیب پالک بیٹے جو ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں، اور اسی طرح ان کی بیویاں آپ کی حقیقی بہویں نہیں ہیں۔ جس طرح آپ کسی غیر عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے لیب پالک بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس سے طلاق لے لے۔ یہ آیت حضرت زینب بنت جوہش اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسے اپنے پاس روک کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا تھا۔ آیت اپنا مطلب خود ہی سارا وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے، مزید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے بھی تو آپ کل کی آڈیو سے استفادہ کریں۔ نبی پر اس کام میں بھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں سے جو پہلے گزرے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیویاں موجود تھی، تو وہ 5ویں بیوی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ یعنی اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو کام طے کر دیا اور اس کا حکم دے دیا، اس کے ادا کرنے میں اس پر کوئی تنگی نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، اور نہ ہی آئندہ ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خاتمہ ہوا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، تو اسی طرح ان کی متعلقہ سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام خاص طور پر حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق انہوں نے اسے کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ زید کو اپنا بیٹا بنایا مگر وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، نہ آپ اس کے حقیقی باپ تھے، اس لیے انہیں زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہی کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا اتنی دیر زندہ نہیں رہا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، اور بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی دودھ پینے ہی کی عمر میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں 4 پیدا ہوئی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، یعنی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، آپ کی وفات کا صدمہ سہنے کے بعد فوت ہوئی تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی اس ایک آیت میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے یا کر سکتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جبکہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کو خود ہی حرام کہتے تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی آپ نے جس شخص زید کی متعلقہ سے نکاح کیا ہے وہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ تم خود جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو وہ بہو کیسے بن گئی؟ دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ لے پالک ہی صحیح مگر اس کی بیوی سے نکاح زیادہ سے زیادہ جائز تھا۔ یعنی اعتراض کرتے تھے نا کہ بے شک لے کر ہی پالا ہوا تھا، بیٹا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی جائز تھی؟ آخر اس کا کرنا ضروری تو نہیں تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا، اور لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی رسول ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ جن رسم و رواج اور جن چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام اور حلال کر لیتے ہو اپنی طرف سے، ان کے باطل ہونے کا پیغام اپنی زبان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کے ساتھ بھی دینا ہے۔ اور مزید تاکید کیا فرمائی
کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو یہ پیغام پہنچائے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام پہنچا دیں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت خوب معلوم ہے کہ جاہلیت کی کس رسم کو ختم کرنا ہے۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بالاولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھوٹا قرار دیا تھا۔ سبحان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے اور میری امت میں سے 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تم مجھ سے اس مرتبے پر ہو جس پر ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ یہ بات لوگوں پر شاک گزری تو آپ نے فرمایا، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ مبشرات یہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کا خواب، اور وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ